अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल जन्नत टीवी। मर्द अल्लाह ताला की बनाई गई बहुत खूबसूरत तहलीक है। अल्लाह ताला ने इसको बेहद मजबूत और खूबसूरत तहलीक किया है और आखिरत में जन्नत जैसी खूबसूरत जगह पर इनके लिए बतौर इनाम हूरें रखी हैं। ये हूरें बाकिरदार और हया वाले मर्दों के लिए हैं। आज आप सब जानेंगे कि जन्नत कैसी होगी, जन्नत में मौजूद हूरों के साथ ताल्लुक कैसे कायम किया जाएगा, क्या जन्नत में नफसानी ख्वाहिशात ज़ाहिर होंगी, जन्नत में बच्चे किस तरह पैदा होंगे और जन्नत में हम बिस्तरी की लज्जत कैसी होगी, मर्दों को हूरें तो औरतों को क्या मिलेगा। आज की वीडियो में आपको इन तमाम सवालात के जवाबात मिलेंगे, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक लाजमी देखें। जज़ाकल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जन्नत के बारे में कुछ बताएं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की ज़मीन सफ़ेद और मिट्टी ज़ाफ़रान से बनाई गई है। इसमें सोने और चांदी की ईंटें होंगी जिनके मुश्क को गाढ़े और मोती की कंकड़ियों से बनाया गया है। एक और हदीस मुबारका में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में सबसे कम तर जन्नती को 80,000 नौकर और 70 हूरों से नवाजा जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये इनाम तो सिर्फ कम तर जन्नती के लिए है, तो ज़रा सोचिए जो सबसे आला दर्जे पर फाइज होगा उसे किस कदर इनामात से नवाजा जाएगा। जन्नत की हूर की खूबसूरती के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत है, अगर वो आसमान से ज़मीन की तरफ नज़र घुमाए तो सारी ज़मीन नूर से भर जाएगी और हर तरफ खुशबू फैल जाएगी। एक और जगह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हूर के सर का दुपट्टा दुनियाई माफिये से बेहतर है। और एक जगह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की हूर की पिंडलियाँ ऐसी होंगी जिनका गोश्त अंदर से ज़ाहिर होगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया है कि जब जन्नती आदमी हूर के पास जाएगा तो हूर इसका इस्तकबाल करेगी। तुम जिस उंगली से चाहो हूर को पकड़ सकोगे। अगर हूर के सर का एक बाल ज़मीन पर ज़ाहिर हो जाए तो मशरिक से मगरिब तक नूर ही नूर फैल जाएगा। जन्नती आदमी जन्नत में अपने बिस्तर पर बैठा होगा, इसके सर पर एक नूर ज़ाहिर होगा। इसके जहन में ये बात आएगी कि शायद अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर नज़र करम फरमा रहा है, और जब ये आदमी उस नूर की तरफ नज़र करेगा तो दरअसल ये एक हूर होगी। तो वो हूर उस जन्नती आदमी से कह रही होगी कि ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं। फिर आदमी उससे पूछेगा कि तुम कौन हो। फिर वो हूर जवाब देगी कि मैं उन हूरों में से हूँ जिनका अल्लाह ने तुमसे वादा किया था, और वो हूर उस जन्नती आदमी के पास बैठ जाएगी कि अभी आदमी उस हूर से गुफ्तगू ही कर रहा होगा कि एक और हूर उस आदमी के पास आकर कहेगी, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि अगर जन्नती हूर अपने हाथ का कुछ हिस्सा ज़मीन और आसमान के दरमियान ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन पर इसके हुस्न की वजह से फितना फैल जाएगा। अगर वो अपना दुपट्टा ज़मीन पर ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन इसके आगे झुक जाएगी, और अगर वो हूर अपना चेहरा ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन और आसमान की हर चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी। फिर इसके बाद एक और जगह फरमाया, अगर जन्नत की कोई हूर अपना थूक समुंदर में डाल दे तो सारा समुंदर शहद से भी ज़्यादा मीठा हो जाएगा। सबसे अहम सवाल जो हर औरत के जहन में ज़रूर आता है कि अगर मर्दों को
جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو جنت میں جانے کے بعد کیا ملے گا؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیک عورت جب جنت میں داخل ہوگی تو وہ جنت میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی اور وہ اپنے شوہر کو ملنے والی تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بے پناہ اور بے حد محبت کریں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب باری آتی ہے ایسی عورت کی جو کنواری ہی مر جائے، اسے جنت میں کیا ملے گا؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس عورت کو جنت میں یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے گی اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ ایک عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور پھر وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیتی ہے تو جنت میں ان دونوں میں سے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جس مرد کے ساتھ چاہے جنت میں رہ سکتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتائیں کہ جنت کی حوریں زیادہ بہتر ہیں یا دنیا کی عورتیں بہتر ہیں؟ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والی عورت کو جنت والی عورت پر زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ جیسے باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ الہی میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے بھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جنت میں آدمی 100 آدمی کے برابر کھانا ملے گا اور جنت میں آدمی کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ اور پھر یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ جب جنت میں کوئی مرد یا عورت کھانا کھائے گا اور پانی پیے گا تو اسے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی مرد اور عورت کی حاجت ان کے پسینے کے ذریعے خارج ہوگی، کیونکہ جنت میں کسی قسم کی غلاظت اور گندگی کی کوئی جگہ نہیں۔ ان کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی اور جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اسے مل جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس حور کی کمر پر رکھے گا تو اس کے سینے کی طرف سے کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ سب سے اہم بات کہ جب بھی کوئی مرد کسی بھی حور کے پاس بستری کرنے جائے گا تو ہمیشہ اسے کنواری ہی پائے گا، کیونکہ اس دوران نہ کسی کو کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی رطوبت اور نہ ہی کسی قسم کے خون کا اخراج ہوگا، بلکہ مرد اپنی حور کے جسم کو جیسا چاہے گا بالکل ویسے ہی پائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جنت میں ویسے ہی لذت پائیں گے جیسے دنیا میں لذت پاتے ہیں۔ اگر کوئی مومن خواہش ظاہر کرے کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دے گا۔ اس کے بارے میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت میں کوئی مومن اولاد چاہے گا تو حمل اور زچگی کا وقت ہو جائے گا جیسے وہ چاہے گا۔ اب حمل کا ٹھہرنا 9 ماہ کی مدت کا ہونا اور اس کے بعد 33 سال کا جوان ایک ہی لمحے میں ہو جائے گا۔ اس حدیث میں اس بات کو مکمل طور پر واضح کیا گیا ہے کہ جیسے وہ چاہے گا کا مطلب کہ مومن اگر لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے جو چاہے گا اس کے ہاں وہی پیدا ہوگا، اور 9 ماہ کا حمل اور حمل کا ٹھہرنا اور بچے کی پیدائش کا وقت اور 33 سال کا بچہ جوان لڑکا یا لڑکی ایک ہی لمحے میں ہو جائے گا۔ ان تمام احادیثوں اور روایتوں پر روشنی ڈالنے سے
معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر اور بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہر مرد حور کا خواب دیکھتا ہے اور ہر عورت اپنے شوہر کی حوروں کی سردار بننا چاہتی ہے، مگر کوئی نیک اعمال نہیں کرتا۔ یہ دنیا تو فانی ہے اور ہم سب نے لوٹ کر ایک نہ ایک دن اپنے اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ ہم سب یہ بھول کر اس دنیا میں بے حد مگن ہو گئے ہیں اور ہر وقت اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کی فکر کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، بلکہ اس کی جگہ ہم سب کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ دنیا کے کام تو ختم ہی نہیں ہوں گے، بلکہ ایک نہ ایک دن ہم سب خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، کہیں وقت ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ چلے آئیے آج ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں گے اور ہر لمحے یہ فکر کریں گے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اللہ کو راضی کر لیں تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر روز نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔